پیج راہ سکون کی وساطت سے اپنے احباب سے جو ملاقات کر رہے ہیں، اس میں اپنے ساتھیوں کی توجہ دو اہم چیزوں کی طرف کروانا چاہ رہے ہیں۔ احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر اہتمام کے ساتھ اس مضمون کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ زندگی کے ہر موڑ پہ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ بڑے اختصار کے ساتھ ہم اپنے اس پیج پہ بہت اہم چیزیں بہت اختصار کے ساتھ اپنے احباب کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس میں جن دو اہم چیزوں کی طرف آج ساتھیوں کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے کہ اپنے ہر کام میں دو چیزوں کو اختیار کریں، ایک استخارہ اور دوسرا مشورہ، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر اللہ سے رائے طلب کریں کہ اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور جو مجمع اس کام میں جڑا ہوا ہے ان سے بھی مشورہ طلب کریں کہ آیا یہ کام میرے لیے فلاں جگہ فلاں موقع پر مناسب ہے یا نہیں۔ کم قسمتی یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ طے کرنا، کروڑوں روپیہ لگا کر کسی بزنس کو منتخب کر کے اس پہ جان مارنا، یہ ہم کر گزرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے قدم اٹھانے سے پہلے دو چھوٹے سے قدم نہیں اٹھاتے ہیں، ایک استخارہ دوسرا مشورہ۔ یہ اتنے چھوٹے قدم ہیں کہ ان کو اگر اٹھا لیا جائے تو یہ دو چھوٹے قدم بہت بڑے نقصان سے بچانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ عمل کا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ استخارہ آسان ترین عمل ہے۔ استخارے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا یہ کبھی اپنی زندگی میں اپنے طے کیے ہوئے کام پر پشیمان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیوں طے کیا تھا۔ جس نے استخارہ کر لیا، اللہ کی طرف سے اس کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے مدد اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ پھر بزنس کا کوئی بھی شعبہ ہو، رشتہ داری کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو جس کو استخارے کے بعد طے کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں انسان کو کبھی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی آئے بھی تو وہ اتنی وقتی ہوتی ہے کہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ اس سے گزر جاتا ہے۔ وہ پریشانی انسان کے لیے کام کو تبدیل کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ تو استخارے کا طریقہ ساتھیوں کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ استخارے کے بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، دن ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل استخارہ، یہ اس کی نیت ہے، اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ، دن رات دوپہر شام کسی بھی وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں استخارے کی نیت سے۔ جب یہ 2 رکعت نماز نفل سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھیر کے اب دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنے جرموں کی اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی تاریک ترین لمحات میں گزاری ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے اس پر استغفار کریں۔ اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، یہ کام اگر ہم نے کوئی کام طے کر کے رکھا ہے کہ میں کپڑے کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں جگہ بچی کی نسبت طے کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں زمین خریدنا چاہ رہا ہوں، فلاں دکان خریدنا چاہ رہا ہوں، فلاں کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ اللہ پاک سے کہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے دین دنیا دونوں اعتبار سے بہتر ہے تو میری اس کی طرف رہنمائی فرما، اور اگر یہ میرے لیے دین و دنیا ان دونوں میں سے کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو میرا دل اس سے پھیر دے۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ اس کے عربی الفاظ بھی حدیث شریف میں ملتے ہیں، اگر وہ یاد کر کے یا کتاب سے دیکھ کر پڑھ لیے جائیں تو بہت بہتر ہے، اگر وہ نہ پڑھیں تو یہی مضمون جو میں نے عرض کیا ہے اسے اپنے لب و لہجے میں انہی الفاظ کے ساتھ بھی ادا کرنا ضروری ہے، اپنے لب و لہجے میں اس مضمون کو ادا کر دیں۔ اب یہ آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کسی خواب کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، نیند میں سونے میں کوئی کسی بزرگ کا آنا اور آ کر اطلاع دینا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری تصویر نہیں بنا سکتا، باقی شیطان ہر آدمی کی تصویر بنا سکتا ہے۔ خواب میں آ کر شیطان کسی بھی خوبصورت شکل میں کہہ سکتا ہے فلاں کام اختیار کرو، جبکہ وہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے خواب تو کمزور ترین ذریعہ ہے، مضبوط ذریعہ وہ ہے کہ استخارے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ استخارے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ اس کے اسباب بنانا شروع کر دیں گے، اور جو بہتر نہیں ہوگا اللہ پاک اس کے اسباب توڑنا شروع کر دیں گے، اس کے اسباب نہیں بن سکیں گے۔ آپ چاہیں گے لیکن وہ سبب نہیں بن پا رہا ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ استخارے کا آسان ترین عمل ہے، اسے کسی بھی وقت کوئی بھی ساتھی اختیار کر لیں، دن رات میں اس کو پڑھ لیں۔ عرف میں ایک بات مشہور ہے کہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں دوسروں سے،
کہ بھئی مول صاحب استخارہ کر دیجئے گا. میرے عزیزوں اس میں گزارش ہے، اہتمام سے سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی فارغ نہ ہو اور جمعے کے دن رش لگا ہوا ہے دکان پہ اور اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ میری جگہ پہ جمعہ پڑھ کے آ جائیے گا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جیسے دوسرے کا جمعہ پڑھنے سے آپ کا جمعہ ادا نہیں ہوتا، دوسرا آپ کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو دوسرا آپ کی جگہ استخارہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد کا تعلق ہر آدمی کی ذات کے ساتھ ہے. یہ استخارہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم ہوا بنا لیں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، کوئی اللہ والا کرے گا، کوئی بزرگ کرے گا. کسی بھی ایسی شرط کو اس میں نہیں جوڑا گیا ہے. ہر آدمی کے اپنی ذات کے ساتھ یہ عمل جڑا ہوا ہے. اب استخارہ کہ یہ جو 2 نفل ہیں اسے روزانہ دن میں 2-4 دفعہ جب موقع ملے پڑھتے رہیں 2 دن 4 دن 5 دن. جو بہتر ہوگا اللہ اس کے اسباب کو بنانا شروع کر دیں گے، جو بہتر نہیں ہوگا اللہ اس سے آپ کا دل پھیرنا شروع کر دیں گے. یہ استخارہ ہے جو ایک عمل میں نے عرض کیا. دوسرا عمل ہے مشورہ، کہ جو کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے متعلق جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ان سے اس پر مشورہ کر لینا کہ آیا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. انسانی طبیعت اور فطرت کی کمزوری ہے کہ یہ اپنا مد مقابل برداشت نہیں کرتا ہے. جس علاقے میں بالفرض آپ کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جس علاقے میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس علاقے کے کپڑے کے تاجر سے نہ پوچھئے کہ میں یہاں کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ وہ اس پر دلی رائے نہیں دے سکیں گے. کسی دوسرے علاقے کے تاجر سے اس کام کے متعلق رائے لیجیے. ہاں اگر اور جس علاقے میں آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس علاقے میں اسی فیلڈ کے آدمی سے تو نہ پوچھیں، تجارت ہی کے شعبے سے جڑے ہوئے کسی اور کام کرنے والے آدمی سے پوچھیں کہ آیا میرا کپڑے کا کام یہاں چل جائے گا یا نہیں چلے گا. تو صاحب رائے آدمی سے مشورہ کریں. مشورہ کپڑے والے سے ہی کرنا ہے کہ میں کپڑے کا کام کروں یا نہ کروں. وہ آپ کو اس کی کمی بیشی بتا سکے گا کہ کہاں کہاں اس میں کیا کیا کمی آتی ہے، اس میں کتنی انویسٹ ہے، اس میں کتنا آپ کو بیک رکھنا پڑتا ہے اور کس انداز سے آگے آپ کو کام کرنا ہوگا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا مجھ میں اس کام کی ہمت ہے یا نہیں ہے. تو مشورہ تو اسی سے کریں گے جو کپڑے کا کام کرتا ہے، لیکن جس علاقے میں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس علاقے کے ساتھی سے مشورہ نہ کریں، اس علاقے کے ایسے آدمی سے مشورہ کریں جو کپڑے کا کام نہیں کر رہا، کوئی اور کام کر رہا ہے، برتن کا، کریانے کا، موبائل کا کام کر رہا ہے. اس سے پوچھیں آیا میرا اس علاقے میں کپڑے کا کام چل جائے گا یا نہیں چلے گا. اور دوسرے علاقے کے مثال کے طور پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ملتان میں کپڑے کا، تو آپ لیا کے کسی کپڑے والے سے مشورہ کریں کہ میں کام کیسے کروں، اور اسی سے مشورہ کریں کہ میرا کام ملتان چل جائے گا. دونوں رائے آپ کے سامنے اس کی طرف سے آ جائے گی. پھر ملتان کے کسی کریانہ، کسی گارمنٹس، کسی موبائل کا کام کرنے والے، ان سے آپ یہ مشورہ کر لیجئے آیا ملتان میں میرا یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا، تو کہاں چلے گا. اب مشورہ کرنا ہے شعبے کے لوگوں سے. ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کا مشورہ آپ کر رہے ہیں کریانے کے دکاندار سے. وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کریانے کے دکاندار سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بازار کی کیفیت بتائے گا، اس لیے کہ وہ صبح سے شام تک ایک بازار میں بیٹھا ہے تو آپ کو بازار کی کیفیت بتائے گا کہ یہاں اس چیز کی مانگ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو کپڑے کا کام کرنے والا آدمی ہے وہ آپ کو اس کی کمی بیشی بتا سکے گا، اس کی لاگت بتا سکے گا، اس پہ آپ کے آنے والے اخراجات بتا سکے گا. اس سے آپ ایک رائے قائم کر سکیں گے کہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے. تو ساتھی کوشش کر دیں کہ یہ 2 عمل استخارہ اور مشورہ اسے زندگی کا حصہ بنائیں. ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ یہ کر لیں تو اللہ پاک کی طرف سے ان کے طے کیے ہوئے کام میں کبھی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد بھی ہم مختلف پہلوؤں پر اس انداز سے بات کرتے رہیں گے. ساتھیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے اس مضمون کو خود بھی سننے کی کوشش فرمائیں، اپنے احباب